وہ جن کے ان سب معنوں کے بعد ایسے جن جو اس قرآن وحی کو الا من اس طرح کا سما، ہاں یہ وہ جن ہیں جو باغی مزاج لوگ، جیسے ابراہیم حضرت آدم کی مخالفت کرنے والا جن تھا، کانا من الجن ففسقہ، مراد یہ ہے کہ شیطانی صفات کا آدمی، ناری صفات کا آدمی، وہ وہی کی طاق لگاتا ہے اور معلوم کرنا چاہتا ہے کہ کیا کیا باتیں یہ بیان ہو رہی ہیں، اور پھر اعتراض کی نیت سے اس کی رجوع رکھتا ہے. اس کے خلاف اللہ تعالیٰ ایسی چمکتی ہوئی تلواریں اپنے نبی کو اور معبود کو عطا کر دیتا ہے، جیسے کہ آپ کے نام میں لفظ داخل ہے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں خالد سیف اللہ، لیکن آپ نے جو تبرک نام رکھا ہے وہ خالد سیف اللہ تھا ایک. نقلی ہو جائے. اس دور میں حضرت مسلم موعود نے ان کے والد کو خالد کا لقب دیا. امام صاحب مجیب صاحب کے والد حضرت مولوی ابو العطا صاحب کو. تو ایسے اپنے غلام عطا کرتا ہے جو ان پر ٹوٹ کے پڑتے ہیں شعلوں کی طرح. تو اگر روحانی معنی لینے ہیں تو یہ معنی بنتے ہیں اس کے. اور وہی کی جستجو کرنا اور اس سے چیزیں نکالنا اور اندازے لگانا، یہ سامری نے بھی یہی کیا تھا. اس نے تسلیم کیا کہ جو میں نے کیا، میں نے تو آپ کا انداز دیکھا اور کیا کس طرح کرتے ہو، تو ایک بداوا ویسا میں نے بھی بنا لیا ہے. تو ایسے لوگ جو روحانی طور پر خلل کی خاطر، فتنے کی خاطر وہ آسمانی وحی کا تجسس کرتے ہیں اور اس میں رخنہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، ان پر شعب ثاقب اترتے ہیں. یعنی خدا تعالیٰ کے وہ بندے جن کو خدا تعالیٰ ان کو جلا کر بھسم کرنے کی طاقتیں عطا کرتا ہے. اور ایک شعب ثاقب وہ ہیں جو ہمیں آنکھوں سے دکھائی دیتے ہیں، اور وہ بھی جنات ہیں جن کے اوپر وہ آگ برس رہی ہے. اس لیے کہ آپ لوگ چونکہ اس تفصیل سے نہیں دیکھتے بات کو، آپ لوگ نہیں، بعض لوگ تو الجھن پڑ جاتی ہے. وہ جو شعلہ ہے وہ پیچھے آ رہا ہے، لیکن دراصل وہ اس کا بھسم ہونا وہ اس جن کا جو آسمان سے گر کے سماعت دنیا میں داخل ہوا ہے، وہ اگر اس کے اوپر اس کو بھسم کرنے والا شعلہ خدا پیدا نہ کرتا تو جہاں زمین پہ گرتا وہاں تباہی مچا دیتا. اس کثرت سے گرتے ہیں آسمان کے ٹکڑے بعض دفعہ زمین پر کہ وہ ہر وقت کی بمبارمنٹ ہو رہی ہوتی، اور بعض اتنے بڑے بڑے ہوتے ہیں کہ وہ جہاں خدا نے اجازت دی وہاں ایک حیرت انگیز تاریخی طور پر زمین کے اندر ایک انقلاب برپا کر گئے. ڈائناسورس کی ہلاکت اسی طرح ہوئی تھی. تو اب آپ دیکھ لیں کہ یہ وہ جن بھی ہیں جو مادی دنیا میں ہیں، جن پر لفظی طور پر بھی اطلاق پا رہا ہے. چونکہ انسان نے یہ دیکھا آنکھ سے کہ اس کے پیچھے شعلہ آ رہا ہے، اور اسی نظارے کو خدا نے پیش کر دیا جس کی ہر آدمی آنکھ گواہی دے گی. لیکن ساتھ یہ بیان فرمایا کہ اس کو جلانے کی خاطر اگر وہ پیچھے ہی رہتا تو جلا کیسے سکتا. وہ شعلہ اس کے اندر پیدا ہوا ہے جو پیچھے رہ رہا ہے اس کی رفتار کی وجہ سے، اور لگتا یہ ہے کہ اس کی پیروی کر رہا ہے، اور پیروی کرتا بھی ہے. جس چیز کے اندر وہ شعلہ ہے جب وہ آگے بھاگے گا تو وہ پیچھے رہ جائے گا. اس کی اب کوئی عورت بھاگے گی تو دوپٹہ اس کا ہوا میں اڑے گا، بعض دفعہ قمیض اور کپڑا اڑتا ہے پیچھے. تو ہے تو اسی کا، مگر لگتا یہ ہے کہ پیروی کر رہا ہے. تو بڑی پکچرسک زبان ہے، لیکن اگر آپ حقیقت کو سمجھ جائیں تو زبان برمحل بھی ہے اور تصویری بھی ہے. لیکن انبیاء کے آنے کے بعد بھی بعض آسمان سے کثرت سے تارے ٹوٹتے ہیں، ان کا بھی کوئی تعلق ہے؟ وہ تو مادی ہے، یہ تو نظام ہے، اس کو صرف انسان کے شعور کو بیدار کرنے کے لیے بیان کیا ہے. وہ جو شعب ثاقب والی بات کر رہے ہیں حضرت مسیح علیہ السلام کی، اس کے متعلق بائبل میں بھی پیشگوئی تھی، اور اس دور کے اخباری حوالے موجود ہیں کہ جس کثرت سے اب یہ شعب ثاقب ٹوٹے ہیں ویسے ہماری انسانی تاریخ میں محفوظ نہیں کوئی بات. اس لیے شعب ثاقب کا غیر فطری ہونا تو غلط ہے، تو قرآن کریم اس کو کبھی بھی غیر فطری طور پر بیان نہیں کر رہا. یہ فطرت کے مطابق ہے بات،
جو خدا نے فطرت پیدا کی ہے، قانونی فطرت. لیکن اگر پہلے پیشگوئی ہو اور پھر وہ ہو جائے تو یہ نشان ہے. شعب ثاقب اپنی ذات میں تو کوئی نشان نہیں ہے، روزمرہ کا واقعہ ہے. اب زلزلے کی پیشگوئی میں سے نے فرمائی عالمی، اور عالمی جنگ جب ظاہر ہوئی 14 میں، تو اس لیے وہ نشان تھی کہ پہلے بیان ہو چکی تھی، اس کی علامتیں بیان ہو گئی تھیں. اس لیے نہیں کہ عالمی جنگ ہو گئی چلو ضرور کوئی نشان ہو گیا. تو پہلے پیشگوئی ہونا ضروری ہے، اس کی ایسی علامتوں کا ذکر ہونا ضروری ہے جو امتیاز رکھتی ہوں، اور جب وہ امتیازی علامتیں ساتھ آئیں گی پھر یہ پیشگوئی جو ہے یہ نشان بنے گی.